بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت امام احمد بن حنبل کا ایک واقعہ بیان کروں گی۔ حضرت قاری طیب صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت امام شافعی نے حضرت امام احمد کو خط لکھا کہ بہت عرصہ ہوا آپ تشریف نہیں لائے، آپ سے ملاقات کو جی چاہتا ہے۔ حضرت امام شافعی استاد ہیں اور حضرت امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام شافعی کا قیام مصر میں تھا، اس لیے وہاں شافعی زیادہ ہیں۔ جواب میں حضرت امام احمد بن حنبل نے فوراً اپنا پروگرام لکھ کر بھیج دیا کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو آپ کی خدمت میں مصر میں حاضر ہو جاؤں گا۔ حضرت امام شافعی نے اپنے گھر والوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو اور دوست احباب اور دوسرے علماء کو ان کے آنے کی اطلاع دی، پھر ان کی دعوت اور ان کے استقبال کا خصوصی اہتمام کیا اور لوگوں سے بتایا کہ اگرچہ وہ میرے شاگرد ہیں مگر وہ ایک بڑے امام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ جس دن ان کو پہنچنا تھا اس دن امام شافعی اپنے شاگردوں اور دوسرے علماء کو لے کر ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر تشریف لے گئے اور دوسرے علماء کو لے کر ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر جائے۔ حضرت امام شافعی ان کے متعاہد تھے، وہ بھی امام صاحب کے ساتھ استقبال کے لیے چلے آئے۔ پھر بادشاہ کے ساتھ ان کے ارکان دولت بھی، وزراء عمراء آ گئے۔ وقت مقررہ پر حضرت امام احمد بن حنبل پہنچ گئے۔ حضرت امام شافعی نے ان کے لیے بڑا شاندار استقبال کیا، پھر عزت و احترام کے ساتھ ان کو لے کر گھر پہنچ گئے اور ان کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کیا۔ اس زمانے میں عام طور پر اولیاء اللہ اور بزرگوں کی شان یہ تھی کہ وہ کھانا بہت کم کھایا کرتے تھے، رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جب حضرت امام احمد بن حنبل کھانا کھانے بیٹھے تو دیر تک اس طرح کھانا کھاتے رہے جیسے کئی روز سے بھوکے ہیں۔ باقی لوگ کھانا کھا کر اٹھ گئے مگر وہ کھاتے رہے۔ لوگ بہت متعجب ہوئے۔ حضرت امام شافعی نے ان کی تعریف کی تھی، یہ بڑے اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، مگر یہ تو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں۔ لوگوں میں اور گھر والوں میں ان کے بارے میں چمگوئیاں ہونی شروع ہو گئیں، لیکن کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر جس کمرے میں حضرت امام احمد حنبل کے لیے رات کے وقت آرام کرنے کا انتظام کیا تھا، اس کمرے میں حضرت امام شافعی کی بچیوں نے ایک مصلی بچھا دیا، مسواک رکھ دی، استنجے کے لیے ڈھیلے اور پانی رکھ دیا اور وضو کے لیے لوٹا بھر کے پانی رکھ دیا، تاکہ جب وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھیں تو انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور اس زمانے میں رات کو تہجد کے لیے اٹھنا ایک عام معمول تھا۔ اللہ تعالیٰ بچائے کہ آج ہمارے زمانے میں یہ افسوسناک ماحول ہو گیا کہ صبح 8 بجے 9 بجے اٹھنا ہمارا معمول بن چکا ہے۔ اس زمانے میں تو عام لوگ بھی تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، قیام اللیل ہوا کرتے تھے، اور جو علماء اور صلحاء وہ رات کے وقت عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہرحال حضرت امام احمد بن حنبل نے رات کو اس کمرے میں آرام کیا اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ نماز کے لیے نکلے تو حضرت امام شافعی کی بچیاں اس کمرے میں آ گئی۔ وہاں دیکھا کہ پانی کا لوٹا ویسے کا ویسا ہی پڑا ہے، نہ مسواک استعمال ہوئی ہے، نہ ڈھیلے استعمال ہوئے ہیں، اور نہ وضو کے لیے پانی استعمال ہوا ہے، سب کچھ جیسا تھا ویسا کا رکھا ہوا ہے۔ اب ان کے دل میں یہ شبہ ہوا کہ شاید رات چونکہ زیادہ کھا لیا تھا اس لیے تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلی۔ جب فجر کی نماز پڑھ کر حضرت امام احمد بن حنبل تشریف لائے تو گھر والوں نے امام شافعی سے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ آپ بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے بزرگ ہیں، مگر رات کو انہیں کھانا بھی خوب کھایا، اور رات کو ہم نے ان کے وضو اور استنجے کے لیے پانی اور ڈھیلے رکھے ہوئے تھے وہ استعمال ہوئے، اور معلوم ہوا کہ رات کو تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ اب حضرت امام شافعی کو بھی تشویش ہوئی، لہٰذا انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل کو بلایا اور تنہائی میں لے جا کر ان سے پوچھا کہ اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ آپ نے کھانا بھی غیر معمولی طور پر کچھ زیادہ کھایا ہے، اور جس کمرے میں آپ نے سونے کا انتظام کیا گیا تھا اس کمرے میں آخری شب میں استعمال کیے جو چیزیں رکھی تھی وہ بھی استعمال نہیں ہوئی۔ کیا بات ہے، آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے، کیا یہاں سے جانے کے بعد آپ کے مزاج میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا، اے حضرت، میرے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ درست نہیں، بلکہ بات کچھ اور ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں جس وقت کھانا کھانے کے لیے آپ کے دسترخوان پر پہنچا اور جس وقت میں نے کمرے میں قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ اس کھانے کے حلال اور طیب ہونے کی وجہ سے وہ کمرہ نور سے
چکا ہے، اور یہ دیکھا کہ آسمان سے لے کر اس دسترخوان تک انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو سوچا شاید اس سے زیادہ حلال اور طیب کھانا مجھے زندگی میں نہیں ملے گا، لہٰذا جتنا بھی ایمان کو اور دل کو روشن کرنے والا ہے، اس لیے مجھ سے جتنا زیادہ کھانا کھایا جا سکا میں نے کھا لیا۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کتنا کھا رہا ہے اور کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، جہاں تک کہ کچھ میں کھانے کی سکت تھی تو میں نے کھا گیا۔ پھر حلال کھانے سے بدہضمی بھی نہیں ہوئی، بلکہ وہ سریع الہضم ہوتا ہے، اندر جا کر جز بدن بن جاتا ہے، روح کو منور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ میں نے اس کا اثر محسوس کیا۔ کھانا کھانے کے بعد نہ تو مجھے بدہضمی ہوئی اور نہ کوئی تکلیف ہوئی۔ پھر کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز ادا کی اور اس کے بعد میں لیٹ گیا۔ جب سونے کے لیے لیٹا تو مجھے نیند نہ آئی، لہٰذا میں لیٹا رہا اور لیٹے لیٹے قرآن و حدیث میں غور کرتا رہا، یہاں تک کہ رات غور و فکر کرتے کرتے گزر گئی۔ اس رات میں نے قرآن و حدیث سے 100 مسائل سے زیادہ مسائل میں نے سوچے، اور پہلے کبھی میرے ذہن میں اتنے زیادہ مسائل نہیں آئے تھے اور نہ ہی اس طرح کا کبھی خیال کیا تھا۔ لیکن جب آج رات کی میں نے غور کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ قرآن اور حدیث کے علوم اسرار میرے سامنے کھلے ہیں، تمام مسائل کی تفسیر اور جوابات میرے ذہن میں آ چکے ہیں۔ صبح تک اس مسائل کو میں سوچتا رہا۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ یہ سب آپ کے کھانے کا اثر تھا جو رات بھر میں نے محسوس کیا، اور اس لیے تہجد کے وقت نہ تو لوٹا استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی، نہ مسواک کی ضرورت پیش آئی۔ وہی عشاء کا وضو میرے لیے فجر کی کام آیا۔ یہ سن کر امام شافعی رحمہ اللہ نے پھر اپنے گھر والوں کو حقیقت سے آگاہ کیا، اور جو لوگ ان کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کر رہے تھے ان سے کہا کہ تم نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، لہٰذا ان سے معافی مانگو۔ تو یہ حال ہے۔ واقعہ ہمارے اندر جو دین کا جذبہ نہیں ہے اور دین کی طرف میلان نہیں ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ دین برحق ہے، آخرت برحق ہے اور ہمیں آخرت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، پھر بھی دل اور اس طرف نہیں آتا، جس کی وجہ یہ کہ ہماری غذا میں مشتبہ غذا کا بڑا دخل ہے۔ اس لیے ہم حرام اور مشتبہ غذا سے بچنے کی کوشش کریں، خود بھی بچیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بھی حرام غذا سے بچائیں، اور کسی کے پیٹ میں حرام غذا نہ جانے پائے، ورنہ اس کے وبال سے نہ بچ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال اور طیب روزی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔